ایشو یہ تھا کہ مصطفیٰ خیر نے اپنے زور سے جبر سے جتنی زمین اس کے باپ نے بیچی تھی وہ واپس لے withdrew from all tenants as a governor. اچھا. تو میں اس کے خلاف یہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرنے والا تھا. مجھے ٹیلیفون آ گیا سائیں بائیں مصطفیٰ بلندہ پہ. اچھا خود بول رہے تھے. اچھا یہ تیتھے یا پڑ جانا ہے. اچھا these are the exact words. اچھا جی میں ملنا ہے, میں آ جاتا ہوں, نہیں وقت میں خود آتا ہوں. یہ ان کا تھا اصرار. اور پھر میں کہا نہیں آپ اچھے ہی لگتے ہیں, میں ہی جاتا ہوں. مصطفیٰ خیر اپنے گھر سے باہر کھڑا ہوا تھا. اچھا. اپنے یوزول بکل کے ڈریس میں. تو جیسے وہ گلے سے گھر لگاتے ہیں میرے کان میں کہتے ہیں سائیں پچھلیاں بھول جانا. اچھا بھول گئے. And that was it. We became friends. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق بشیر اور آج ہمارے مہمان ہیں بہت ایک معروف قانون دان, ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے پنجاب کے, وفاقی وزیر بھی رہے اور سینیٹر رہے, جج بھی رہے اور بڑی ایک بھرپور زندگی گزاری. تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر خالد رانجھا سے. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. ہم شروع کرتے ہیں. آپ چک 35 سرگودا سے آپ نے اپنا سٹارٹ لیا, تو کوئی رورل اپنی جو دیہاتی زندگی ہے اس کے بارے میں بتائیں. بڑی ایک دلچسپ سٹوری ہے کہ آپ وہاں سے نکلے, پھر اس کے بعد سینٹ اینتھنی اسکول لاہور میں آئے. تو وہ کیسے یہ آنا ہوا اور کیسے آغاز کیسے ہوا؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ زمیندار تھے جی, لیکن he had obsession with education. ٹھیک. تو جو مجھ سے دو بڑے بھائی تھے وہ فارملائٹ تھے, یہاں پڑھ رہے تھے. جی ان کا تھا کہ بچے نے انگریزی ہونی چاہیے تھی. جی جی جی. تب جو سکسیس کی بات تھی وہ انگریزی آنے کی تھی. انگریزی آنے کی تھی. تو مجھے پرائمری اسکول سے اٹھایا اور یہاں داخل کرا دیا کوئن میری کالج. کوئن میری اسکول میں. کوئن میریز میں ایک ممتاز ڈگیانہ صاحب تھے, بڑے بھائی کے دوست, دھریمے سے ان کا تعلق تھا. جی, بڑے ذمہ دار تھے وہاں کے. تو ایچسن کالج اور کوئن میری کالج دو ایلیٹسٹ کالج تھے جی, لاہور کے. جو سٹیٹس تھا ایچسن کا لڑکوں کے لیے, جی جی, وہی سٹیٹس تھا کوئن میریز کا جی خواتین کے. جی بالکل, کوئن میری کالج. ٹھیک. تو جن کے بڑے بچے لڑکیاں پڑھتے تھے ایشن کالج میں, ان کی لڑکیاں پڑھتی تھیں کوئن میری کالج میں. جی, اٹ واز کو ایجوکیشن. تو تب یاد پڑتا ہے 50s کی بات ہے, تو پرنسپل ایک انگریز تھی. پرنسپل انگریز تھی. تو وہ ممتاز کہتے ہیں بڑے بھائی کو کہ اس گوری رکی پتہ لگ رہا ہے. اچھا, میں اپنی گردوریاں لے آؤں نا. اچھا, اس لیے کہ وہاں پری کنڈیشن تھی اچھا, کہ اس کا بچہ داخل کرو جو 10,000 روپیہ مالیہ پے کرتا ہے ہاں سال کا. ہاں, اچھا. تو 10,000 کی بہت بڑا رقبہ چاہیے تھا. جی, تو آپ نے پھر سارے اپنے ریونیو ریکارڈ اکٹھا میں کیا؟ نے کہہ رہے تھے وہی ممتاز صاحب جو تھے اس نے آپ منشی ساتھ لیا. اچھا. اور موڈے جو نائڈا پلانا جو کیا گردوریہ تھا وہ لے کے آگے. ہم دونوں بھائی تھے, اجاز اور میں. جی جی, جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے. بڑے تھے آپ سے. تو دونوں کو پیش کیا کہ بچوں داخل کرنا ہے. ہمارے پاس سرمایہ ہے جی, ہم ذمہ دار ہیں. جی, بڑے ذمہ دار. پلندہ دکھا رہے تھے. انہوں نے پلندہ نہ دیکھا تو اجاز کو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہے جس کو ہم نہیں لیتے. انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. So I was in Queen Mary's till 54. اچھا, 54 تک آپ کوئن میری کالج 50 سے 54 تک. جی. اچھا, اس سے پہلے تھوڑا سا جب رورل اسکول تھا تو وہ ایک نارمل اسکول ہی تھا جو جیسے ہوتے ہیں گاؤں میں, جیسے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنا وہ سارا کچھ. اور میں آج بھی یہ بلیو کرتا ہوں
کہ I enjoyed edge over everybody اچھا in these high profile schools رائٹ because that village training in that school. اچھا آپ سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ ویسے اکثر کہا کرتے ہیں کہ جو ولیج وزڈم ہے اس کا کوئی مقابلہ ایجوکیشن نہیں کر سکتی. جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹ اسمارٹ. جی اسٹریٹ اسمارٹ، بالکل بالکل. تو اس میں آئی تھنک وہ جو تختی لکھنا وہاں ملا. جی یہاں صرف پینسل اور کتاب تھی، بڑا عجیب لگتا تھا. جی 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 تو I thought as a rural child جی I had edge over the urbanites. اچھا انٹرسٹنگ. ایک یہ کہ وہ بچے بڑے ہی مشکل میں جاتے ہیں who can be bullied in the class. سب سے بڑا جو ایجوکیشن میں ریٹارڈنگ فیکٹر ہے جی وہ ہے کلاس بلی. کلاس بلنگ، بالکل صحیح فرمایا. اور جو بچہ بلی ہو جائے اس کی گروتھ رک جاتی. جی تو having sort of gone through that arm twisting area in life, بچوں میں I was comfortable. تو آپ کو یہ والی جو اربنائٹ بلنگ تھی یہ تو آپ کو ایک واک ان دا پارک لگی پھر، یا یہاں پہ تھی نہیں وہ؟ I didn't have to submit to it. ہاں بیکاز یو آر سو اسٹرانگ. I didn't submit to it. بالکل. تو شہری بچہ جی. جی 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 تو شہری ٹریننگ اور ہے. بالکل. اس کے بعد آپ پھر سینٹ اینتھنیز چلے گئے، تو وہاں پہ کیسا رہا؟ بڑی کرسچن ماحول تھا وہاں پہ. اس کے بعد سینٹ اینتھنیز میں داخلہ نہیں ملتا تھا. اچھا. کہتے تھے کہ لے جاؤ اس کو ایسٹرن کالج میں. اچھا. ہم کوئن میری کالج کا بچہ نہیں لیتے. تو ایک سال داخلہ نہیں ہوا. تو اگلے سال کیونکہ میرے دونوں بھائی جو تھے وہ اس ایف سی کالج میں تھے. جی. تو وہاں پہ ڈاکٹر شیٹس صاحب، پروفیسر شیٹس واز دا He was also he was an American, I guess. He's an American. And of course he was a person really respected and feared. اور یہ وہ ٹائم ہے جب فارمنائٹس ruled the country. ٹھیک ہے. یہ 60s کے بعد گورنمنٹ کالج آئے. ہاں اچھا، اس سے پہلے فارمنائٹس تھے. اوکے اوکے. wherever you were he was a Formanite. ٹھیک 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 ٹھیک. تو ان کا ایک مقام ویسے تھا. تو انہوں نے، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ سفارشی خط جو ہے اٹ واز ون لائنر. اچھا. اٹ واز ایڈریس ٹو برادر ہینڈرسن، پرنسپل آف سینٹ اینتھنیز. تھوڑا سا مجھے دوبارہ ان کا نام بتا. ہینڈرسن HENDERSON. ٹھیک. تو جتنے لوگ یہاں سے پڑھے ہوئے تھے سینٹ اینتھنیز سے، ان کے لیے وہ بھائی باپ تھا. بالکل جی. feared man too. تو اس کو انہوں نے خط لکھا. وہ بھی مشنری ہی تھے میرے خیال میں. مشنری تھا اسکول تو کالج مشنری تھے. He was a brother from Ireland. جی جی. انہوں نے خط لکھا ڈاکٹر شیٹسن کو، برادر ہینڈرسن لکھ کے، if the little one is half as good as elders, take him. اچھا. And that was it. اچھا بس ون لائنر. One line. رائٹ رائٹ. And that one liner worked. تو اس وجہ سے پھر آپ وہ سینٹ اینتھنی کا کنیکشن بنا تو آپ ہو گئے ادھر. پھر وہاں پہ آپ تو سینے کے برج وہاں رہے. اس وہاں پہ شائن کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا؟ آئی مین couldn't you actually show کہ ویسے ہی بہت شائننگ بچہ ہے؟ تو میرا خیال ایسی تو کوئی بات وہاں پہ نہیں تھی. نہ میں نہ ہی وہ امتحان لیتے تھے. وہ تو the principal would have look at you and say admit you. اچھا. اور وہ جو ادارہ تھا وہ تھا اینگلو انڈین. جی. تب ڈومیننس تھی اینگلو انڈین کی. بالکل تھی. وہ لڑکے اینگلو انڈینز were good in sports.
اچھا اینگلو انڈین بھی آپ کے کچھ تھے ہم اثر اس زمانے میں, اور تو وہ سب they just vanished, they went abroad, باہر چلے گئے. after O levels they all went abroad. اچھا they never came back. Came back. تو اس میں St. Anthony's had a different atmosphere. اس ادارے میں جو looking back دیکھا, اگر دو لڑکے لڑ رہے ہیں آپس میں جی, ان کو چھڑاتا کو نہیں تھا. نہ ہیڈ ماسٹر چلاتا تھا, نہ ٹیچر چلاتا تھا, نہ کوئی بچے چلاتے تھے. دے آر آل سراؤنڈیڈ, کٹھے ہو گئے. تو اینڈ واٹ واز دا ریزن؟ اب میں نے باہر جا کے دیکھا, اٹس اے امیریکن کلٹ. اگر آپ پرانی دیکھنا جو فلم دیکھتے ہیں آپ جی, وہاں پہ چھڑا نہیں رہا ہوتا. یو فائٹ اٹ آؤٹ, یو فائٹ اٹ آؤٹ. بالکل, یہ وہ اب پتہ چلا کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کولیگز اور بھی بعد میں جو آپ کے ساتھ لا میں پالیٹکس میں آپ کے, فار ایگزامپل پیپل لائک طارق علی خان واز مائی کلاس فیلو. یہ ان کے جو بھائی تھے, جو آپ کے پریزیڈنٹ آف آکسفورڈ یونین. اچھا طارق علی, طارق علی دی فیمس طارق علی دی رائٹر. ہاں اچھا وہ آپ کے ساتھ تھے, سیم کلاس. شبیر شریف, ہاں شبیر شریف صاحب. طارق علی واز بریلینٹ ایون دین. طارق علی نہیں تھے. طارق علی واز would sit in the examination hall until such time he would think کہ مجھے 33 نمبر مل جائیں گے. اچھا, and then he would get up. اچھا, and score that much. لیکن that's intelligence, یہ تو بڑا شارپ مائنڈ بتاتا ہے. لیکن ان کے والد تھے مدر علی خان صاحب. مدر علی خان صاحب تھے, بڑے گہرے سے تھا اس میں. جی جی, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن the man had leadership quality. اس نے تب پیٹرس لمبا تھا افریقہ میں, جی جی, جس کو پکڑا گیا, اور اس نے ہمیں آگے لگا, ہمارے آگے لگ کے دوسری غلط. اچھا, یعنی کہ جراثیم تھے پالیٹکس کے اور لیفٹ کی پالیٹکس کرنے کے. اور اسپیکر بہت اچھا تھا, امیزنگ اسپیکر. ایک ڈبیٹ ہوئی گورنمنٹ کالج میں جی, اس میں the title was Coca-Cola is better than lassi. اچھا, کوکا کولا از بیٹر دین لسی. رائٹ, انٹرسٹنگ. اس میں جو اپوزنگ اسپیکر تھے, ایک مدر علی خان صاحب تھے, ان کے والد, ہاں, اور ایک طارق علی خان تھے. اچھا, دونوں. اوکے. طارق علی خان saying کہ Coca-Cola is better and مدر علی خان saying lassi is better. And we could see کہ طارق علی was better than his father. اچھا, بایا سپری جگہ پہ. جی جی جی, ہم تو بیٹے کے ساتھ تھے نا. ہاں, وہ اس کے ساتھ. ویسے بھی جب آپ when you are younger you actually side with the younger lot. آپ وہ بڑے لوگ ان کے ایج کے جو اپنا دوست. تو پھر اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج چلے گئے. یو ہیڈ دیٹ ان مائنڈ کہ میں نے, آپ بھی بڑے اچھے مقرر تو تھے نا. I was in the government debating team. جی جی, اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں. Did you actually win quite a few trophies? Government college, I went there at after O levels. تو وہ O levels کا وہ روڑا ہوتا ہے کہ یہ ایف اے پاس ہے کہ ایف اے فیل ہے. جی جی جی, آپ نے بتایا, پلیز ذرا اس کو بتائیں for viewers. I was able to get a place in Quadrangle Hostel. I was a hostelite. جی, تو وہاں کوارٹرینگل میں جو نمبر 1 کمرہ تھا وہ علامہ اقبال صاحب کا تھا. اچھا, تو جو بھی لڑکا فرسٹ اسٹینڈ کرتا تھا میٹرک میں اس کو وہ کمرہ اس کو دیا جاتا تھا. رائٹ. اور جو ہمارے کنٹمپریری علی امین تھے, کنٹمپریری ہمارے, ہی واز گیون نمبر 1. ہی واز وہ فرسٹ آئے تھے. جی, وہ بلانگ کرتے تھے شاید سیالکوٹ سے. پھر فارن سروس میں جید حسین تھے, he was number 1 room. دوسرے سوری فارن سروس کے کون تھے سر؟ جاوید حسین. جاوید حسین صاحب فرام جنگ. اچھا, تو وہ بھی ایمبیسڈر لیول تک رہے. پھر اعتزاز احسن صاحب بھی تھے آپ کے ہم اثر. اعتزاز میرا ہے مجھ سے 1 سال پیچھے تھا. اچھا, پروفیشن میں 1 سال آگے تھا.
اچھا یہ پہلے انہوں نے جوائن کیا بیکاز آپ پی ایچ ڈی کرنے چلے گئے تھے. وہ آفٹر گریجویشن واپس آ گئے. جی جی آئی گاٹ انٹو LLM اینڈ دین پی ایچ ڈی. ٹھیک. میں اس چیز سے پڑھ گیا. تو چلیں تھوڑا سا ہم اس کو موو فارورڈ کرتے ہیں. لنڈن, ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ لنڈن؟ واٹ واز دی ٹرانسفارمنگ کائنڈ آف ایونٹس آپ کہہ لیں, یا کیا چیزوں نے آپ کو متاثر کیا جو ابھی تک آپ کے ساتھ ہیں؟ مجھے دوست کوئی عجیب آدمی سمجھتے تھے. تو وہاں پہ ڈگ کلچر تھا اس دنوں میں. ڈگ کلچر واز یو ہیو اے روم آف دس سائز جہاں بیٹھے ہوئے, جی, جس میں ایک رنگ ہے, گیس رنگ ہے, اور ساتھ ایک چھوٹی سی کبڈ ہے, اینڈ یو لیو ان دیٹ. تو جس دن میں برطانیہ گیا, جی, I was allotted one of the small rooms. اچھا And I remained in that for 3-4 years. اچھا وہ اینڈ تک آپ اسی کے اندر رہے. اچھا جیسے آپ بھی وہاں گئے تو آپ بھی کمرے چینج کرتے رہتے جی, ہیں. کمرے چینج ہوتے ہیں بالکل, کمرے آپ چینج کرتے رہتے ہیں. جی. So I was a stagnant kind of student. تو ویسے یہ کئی دفعہ آپ کا چوائس نہیں ہوتا, بٹ ڈیڈ یو ایکچولی پریس دی پوائنٹ کہ یا اٹ جسٹ ہیپن؟ It was laziness. اچھا لیزینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن کئی دفعہ وہ آپ کو دے موو یو, وہ کہتے ہیں جی نہیں اب آپ کی جگہ اور فلان جگہ پہ ہے. نہیں, you choose yourself. ہاں اچھا, آپ ڈگ کلچر پہ شاید نہیں گئے, آباد میں گئے ہیں. جی, جب ہم گئے تب ڈگ کلچر تھا. اچھا, بڑی بلڈنگ میں چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. جی جی جی. اور جو یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے وہاں پہ بالکل کوآرڈینل کاپی ہے. 8x10 is a room, and that contains everything. ٹھیک. اور تو اس لیے وہاں پہ جو پھر وہاں پہ I was very lucky. could do, میں نے کمپنی لا لے لیا. جی, تو سب کا خیال تھا اس نے مسلسل کئی سال فیل ہونا ہے, اچھا, اور اس لیے کمپنی لا لیا ہے. اچھا, He wants to stay here. اچھا. تو it was a difficult subject. I did slightly better in that. اور پھر مجھے مل گئی ریسرچ فیلوشپ. جی, آپ یو ور دیٹ گڈ کہ انہوں نے آپ کو وہ ریسرچ فیلوشپ اپلائی کیا, آپ نے نمبر کی دیکھے کمپلیٹ ہو دی ہے. جی جی جی. ساتھ ہی I was able to get the British Council scholarship. اوکے. تو پہلے مل گئی ریسرچ فیلوشپ مل گئی, تو پھر دھا لگ گیا اینڈ گاٹ اسکالرشپ. رائٹ. برٹش کاؤنسل آن دا برٹش کاؤنسل کوٹا, ناٹ پاکستان. ٹھیک, ادھر ہی. کیونکہ ہر سال ہندوستان میں برطانیہ میں گورنمنٹ آف پاکستان ایک بندہ نامنیٹ کرتی تھی. رائٹ. اس سال نہیں کیا. there was no nominee from پاکستان. no nominee from India either. So I was picked up. Lucky. تو اس سے بڑی جی میں آگے. ادھر آپ کے ایک کولیگ اور بڑے دوست ڈاکٹر دانشور ملک بھی آپ کے ساتھ تھے, وہ آپ اکثر بتایا کرتے ہیں. وہ مجھ سے پہلے تھے. اچھا, ان کے ساتھ آپ کا بڑا وہاں پہ رہا ایسوسیشن رہی؟ اسکول میں کٹھے تھے نا. اچھا اچھا. اسکول میں کٹھے تھے تو وہاں بھی کٹھے رہے پھر. اور اس میں ایک دن ایڈ آئی وہاں پہ اخبار میں. جی. جب کینیڈی ان پاور آئے جی, تو اس کا خیال تھا ہاؤ ٹو ایجوکیٹ مائی اسٹاف. تو ان دنوں ایک خاتون تھی ایولن ووڈ. جی. ایولن ووڈ نے ایک ادارہ بنایا تھا جی. بائی ہر ریسرچ ہاؤ ٹو ریڈ فاسٹ. سو اٹ واز نون ایز ایولن ووڈ ریڈنگ ڈائنامکس. اچھا. تو کوئی بیرسٹر آپ جیسے گئے وہاں پہ ہاؤ ٹو ریڈ فاسٹ. تو ہاں کینڈی نے اس کو پروموٹ کیا. جتنا اس کا اسٹاف تھا 500-700 بندے کا, دے ور کمپیلڈ ٹو ٹیک دیٹ کورس. اچھا. اور وہ مثال دیتے ہٹلر کی. ٹھیک. ان پڑھ آدمی تھا, واز اے ویری فاسٹ ریڈر. اچھا. تو اس میں سر ہم تھوڑا سا اسکپ کر گئے. میرے خیال میں لاء کالج میں بھی آپ
لاہور میں بھی آپ رہے. لاہور میں in government college I was editor of Quadrangle magazine. That was a contribution. اور لا کالج میں بھی کوئی اس پھر طرح؟ گورنمنٹ کالج میں I was editor of the Gazette. رائٹ. Not راوی. اچھا راوی نہیں، جو گیزٹ تھا اس کو ایڈٹ کرتے تھے. لیکن راوی میں میری پبلیکیشن تھی. اور the best thing is کہ وہاں پہ خالد احمد صاحب جو بڑے مشہور، جی بڑے مشہور، ہاں جی، وہ بھی آپ کے ہم اثر ہی ہیں نا گورنمنٹ کالج کے. دوست بن گئے. دوست تھے، ہاں دوست بن گئے. اور وہ آدمی ایسا تھا جس کو فرینچ بھی آتی تھی. جی. اسپینش بھی میں نے سنا آتی تھی. اسپینش بھی آتی تھی ان کو. He was French, Russian and Persian. اوہ He اچھا. could speak and write. اچھا تو دیکھو اس کو دیکھا دیکھی میں نے فرینچ رکھ لی. اچھا. آپ کے ساتھ ان کا تعلق رہا میرے خیال میں اس کے بعد بڑا قریبی تعلق رہا. He passed away recently. آپ کو لیکن بڑا ہی ذہین آدمی تھا. ذہین آدمی. اور he was not an English school boy. اچھا. کنٹونمنٹ میں ہائی اسکول پڑھے. وہ دھرمپورہ والا جو میرے خیال ادھر سے جا کے پڑھے تھے وہ. تو حالانکہ ان کے جو کزنز وغیرہ تھے وہ سارے ایسٹرن میں گئے. یہ جو یہاں سے عمران خان اینڈ ادرز، عمران خان، ماجد خان ایٹسیٹرا، یہ سارے انہیں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے. کھیلتے انہیں کے ساتھ تھے. لیکن ہی واز ٹاٹ بوائے. ٹاٹ بوائے تھے. نہیں بڑے سمپل آدمی تھے وہ. یہ لکھتے بہت اچھے تھے. ہاں بڑے زبردست اور بڑا ڈیپتھ میں جا کے ایک چیز کو پکڑتے تھے اور اس کو ایکسپلین کرتے تھے. اچھا پھر آپ یہاں پہ لا کو آپ نے لا کا پروفیشن جوائن کیا؟ میں I was live wire in law college. اچھا اچھا اچھا. I was elected as the president of the union. اچھا پریزیڈنٹ بھی رہے یونین. اچھا. پھر میں وہاں سے ایک بحران آیا جب پنجاب یونیورسٹی کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں تھا. اچھا. تو I took over the president of the پنجاب یونیورسٹی. اچھا. تو پھر وہاں پہ جو I was editor of law college magazine. المیزان. المیزان اس کا نام تھا. رائٹ. اور یونیورسٹی میں تھا دا اسٹوڈنٹ. اچھا. اس کا میں ایڈیٹر بھی تھا. تو یہ لطیف کھوسا صاحب بھی آپ کے ہم اثر تھے لا کالج میں؟ 1 سال پیچھے تھا. اچھا 1 سال پیچھے تھے. میں ان کا جب یہ پھنسے تھا میں ان کا وکیل بنا تھا. جی جی وہ میرے خیال میں ادھر ہم نہیں جاتے کس وجہ سے ہوا. تو I was the first lawyer. جی جی. تو اس کے بعد جب آپ نے لا اور کو، اکثر جب ہم اکٹھے گپ لگاتے ہیں جی تو جب آپ ان کو یہی کہتے ہیں؟ نہیں وہ کہتے مجھے کہ وہ تو خیر تک بکواس نہ کر. اچھا اچھا. تو میں نے کہا سیکھو تم مجھ سے بات کرو احترام سے، تم سائل ہو. اچھا ہمارا رشتہ وہ ہے. ہاں جی جی گڈ فرینڈ. جی جی ویری گڈ فرینڈ. اچھا سر وہ جب آپ پھر لا کالج میں آئے، سوری لیگل پریکٹس میں آئے، تو مجھے یاد ہے آپ نے کہا کہ جی میں بھٹو دور آ چکا تھا، مشرقی پاکستان جا چکا تھا، اور اس زمانے میں کوئی مال روڈ کے اوپر کوئی ڈیمونسٹریشنز تھے، اینڈ یو لک ویری سلم اینڈ ویری ینگ، یو لک لائک یو ور اے کالج اسٹوڈنٹ. تو وہ آپ کو انہوں نے پکڑا نہیں. آپ آئی ریمبر یو ٹیلنگ می کہ ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا. یہ جب ہم لا کالج میں تمام موومنٹ جہاں چلتی تھی، جی میں بار کا صدر تھا اس کا لا کالج یونین کا لا کالج یونین کے. حکم آ گیا کہ منڈے پھاڑ لو. اچھا. آئی واز بین ٹارگیٹڈ ایز اس کو پکڑو کام ٹھیک ہو جائے گا. اچھا. ایک ہمارے دوست عالم انور صاحب بہاولپور سے، جی. اچھا. He was secretary of the union. وہ سپاہی ہاتھ کے لے کے چھپائی اس نے ہاتھ چٹ پڑ گئی کہ بندہ منڈا خالد رہندا کتنے ہوتا ہے. اچھا. میں کہا تو ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اچھا اس نے آپ سے پوچھ لیا؟ مجھ سے پوچھ. یہ کہا میں اس کو دور کھڑا کے عالم انور ہے وہ قبر جائے. اس طرح آپ اریسٹ سے بچ گئے. پھر وہ دیوار ٹاپی باہر. ہاں. اور یہ جب آپ آئے تو آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر ہیبیس کارپس کی ریٹ کے اندر، اس کے اوپر بتائیے گا کہ وہ کھر صاحب کے اوپر الزام تھا کہ 2 لڑکیاں اغوا ہو گئیں کالج سے، تو وہ یہاں سے برآمد ہوگی. آپ نے
مصطفیٰ کھر صاحب وہ گورنر تھے گورنر صاحب سے، کیونکہ ان میں الزام تھا کہ وہ لڑکیوں کو اٹھواتے ہیں یونیورسٹی سے، اچھا اور دیور ہاؤس ان گورنر ہاؤس. جی یہ بچے میں پھر یہ بات چلتی گئی، پھر انہوں نے ایز اے گورنر انہوں نے ریئیکٹ کیا. میرا خیال تو 100 مقدمہ ہوگا. نہیں مجھے یاد ہے آپ کے پاس آپ کہتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ ایسے مقدمے بھی بنے کہ وہ آپ کہ میں نائی کی کرسی پہ شیو کرا رہا تھا تو ڈاکٹر خالد رانجھا نے میری جیب سے پیسے نکال لیے، تو سم تھنگ میں نے نائی کی جیب سے 200 روپئے، نائی کی جیب سے 200 روپئے نکال لیے. تو یہ وہ دس واز این ایرا جی، جہاں فالس کیس رجسٹر ہوتے تھے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس طرح کی جاتی تھی. آج کل بھی ویسے ہی چل رہا ہے. لیکن تب آئی تھنک ہیبیس کارپس لا کیم انٹو ایکشن جی ویری لیٹ ود اس. رائٹ. پہلے یہاں باہر کا مزاج یہ تھا جی جاؤ دفعہ سودا بنٹاؤ، ہاں جی، جاؤ مجسٹریٹ کے پاس، جب مجسٹریٹ کے پاس دعوی اپنا مقدمہ دائر کرنے کی اپلیکیشن دو، استغاثہ دائر کرنے کی، یہی تھا. تو پھر یہ ریٹ آ گئی، تو اس میں اٹ بیکیم اے کائنڈ آف ایز فار پیپل. ٹھیک. پھر آپ نے یہ بتائیے کہ پھر آپ کو اپروچ کیا تو آپ نے مصطفیٰ کھر کے خلاف وہ یہ ذرا قصہ سنا ہے نا آپ نے. پھر جب ہم بہت مخالف ہو گئے، میں اس کو بہت تعریف کرتا ہوں مصطفیٰ کھر کی. جی، ہم مخالف بہت تھے، جتنا یہ تو میں اس سے پرچہ کرایا تھا، جو ہم بھی گند بولتے تھے اس سے تو کبھی ذکر نہیں آتا نا. جی جی جی. تو ایک دن ایشو یہ تھا کہ مصطفیٰ کھر نے اپنے زور سے جبر سے جتنی زمین اس کے باپ نے بیچی ہوئی تھی وہ واپس لے لی. اچھا، بیچی ہوئی زمین واپس لے لی اپنے ادھر کوٹادو کے ایریا میں، مظفر گڑھ یہاں بھی تھی، ہر جگہ تھی، جہاں پہ بھی. He withdrew from all tenants as a governor. اچھا. تو میں اس کے خلاف یہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرنے والا تھا. اچھا والے تھے، رائٹ. تو مجھے ٹیلیفون آ گیا، ابھی یاد ہے کہ وہ عید کا دن تھا. اچھا. سائیں بائیں مصطفیٰ بلندہ پہ. اچھا، خود بول رہے تھے. اچھا. عید تے اتھے یا پڑ جانا. اچھا. These are the exact words. اچھا. Then he thought کہ میں رجسٹر نہیں کیا، میں کون مصطفیٰ کھر بلندہ پہ. مصطفیٰ کھر بلندہ، رائٹ. سر حکم کرو. گورنر صاحب نہیں، تب یہ بھٹو نے اتار دیا. یہ وزیر اچھا ابھی اتر چکے تھے. اچھا. He was house somewhere near گنگا رام کا گھر تھی، ان کا گھر تھا. جی میں ملنا ہے، میں آ جاتا ہوں. نہیں وقت میں خود آ سکتا ہوں، یہ ان کا تھا اصرار. اور پھر میں کہہ رہی آپ اچھے ہی لگتے ہیں، میں ہی جاتا ہوں. ٹھیک. آئی تھنک 3 minutes or 4 minutes away. ٹھیک. کہ آ رہا ہوں میں، کہ میں انتظار کر رہا ہوں. مصطفیٰ کھر اپنے گھر سے باہر کھڑا ہوا تھے. اچھا. اپنے یوزول بکل کے ڈریس میں. تو آتے مجھے وہ باہر ہی ملے، تو جیسے وہ گلے سے گھر لگاتے ہیں، میرے کان میں کہتے ہیں سائیں پچھلیاں بھول جائیں گی. اچھا، جو آپ نے ان کے خلاف ہیبیس کارپس کی ہوئی تھی ایز اے گورنر، آپ نے بھی، دونوں نے ایک دوسرے کا مقدمہ پچھلیاں بھول بھول جاؤ. بھول گئے. And that was it. That was it. We became friends.